فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی اپنی نظر کے سلام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو بھی باتیں آپ نہیں جانتے ہو تو جو جانکار ہو، جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ لیا کرو. گویا کہ اس آیت کریمہ سے علم حاصل کرنے کا ثبوت ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں تاکہ ہمیں بھی اس کے بارے میں علم ہو جائے، جانکاری ہو جائے. آج میرا موضوع سخن مسجد کے حوالے سے ہے، یعنی مسجد کے آداب و شرائط کے تعلق سے ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام آبادیوں میں سب سے محبوب ترین جو جگہیں ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں. یعنی جو پسندیدہ جگہیں ہیں، پسندیدہ مقامات ہیں، وہ اللہ کی جگہیں ہیں. اور تمام آبادیوں میں جو بری جگہیں ہیں، بدترین مقامات ہیں، وہ بازار ہیں. یہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو اب یہیں سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، یہ پاک ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین جگہوں میں سے جگہ ہے. یعنی اللہ ایسی جگہوں کو، جتنی چوڑائی لمبائی میں مسجد بنی ہوتی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. اور بازار کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ بری جگہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بازار بہرحال بری جگہیں ہیں. جتنی ہمیں ضرورت ہو، جتنا ہمارا کام ہو، اگر اتنی مقدار میں ہم وہاں جائیں آئیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مظاہرہ نہیں. لیکن بازاروں میں ہی، دکانوں میں ہی بیٹھ کر کے الٹی سیدھی باتیں ضرور ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہمارے پیغمبر اعظم نے بلا وجہ انہیں بیٹھنے سے دکانوں پر، بازاروں پر منع فرمایا ہے. تو ہمیں اس حدیث پاک کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد. دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی میری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تارک الدنیا ہونے کی اجازت آپ مرحمت فرمائیں. تارک الدنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اللہ کے ایسے مقرب بندے، بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ دیا، آبادی سے کنارہ کش ہو گئے، بے رغبتی اختیار کی اور جنگلوں بیابان میں جا کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسے انسان کو، ایسے بندے کو تارک الدنیا کہا جاتا ہے. یعنی دنیا سے بے پرواہ انسان، دنیا سے بے رغبت انسان، ہر چیز کو چھوڑ کر جو جنگلوں بیابان
کام کی اجازت مانگی کہ اے اللہ کے رسول میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی گھر بار چھوڑ کر کے آبادی سے دور جانا چاہتا ہوں جنگل بیابان میں، تاکہ وہاں پر رہ کر کے میں اللہ کی عبادت و ریاضت بہتر طریقے سے کر سکوں، کوئی ٹینشن کوئی فکر مجھے وہاں پر نہ ستائے۔ تو جب انہوں نے اس بات کی اجازت مانگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے ترک دنیا یہی ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مسجدوں میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرے۔ مثال کے طور پر آج آپ حضرات جمعہ کے لیے آئے ہوئے، 12:30 بجے اذان ہوئی، آپ مسجد میں داخل ہو گئے، 1 بجے جماعت ہونی ہے تو آپ 5 منٹ سنت پڑھ کے 25 منٹ آپ کو انتظار کرنا کہ ابھی نماز کا وقت بچا ہوا ہے، 25 منٹ اس میں باقی ہے۔ تو یہ جو 25 منٹ آپ کا بچا ہوا ہے، آپ یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ نماز کے انتظار میں رکے ہوئے کہ ابھی 25 منٹ بچا ہوا ہے نماز کا، اور نماز پڑھ کے ہمیں یہاں سے جانا ہے، اسی کے انتظار میں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو آپ کا انتظار کا جو لمحہ ہے، جو لمحات ہے 25 منٹ کا، تو آقا نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا اور آپ کے مرتبے کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر میرا کوئی امتی مسجدوں میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرے تو جتنا تاریخ دنیا کو ثواب ملتا ہے، جتنا مقام و مرتبہ اور شان اس کی بلند ہو جاتی ہے، وہی مقام و مرتبہ، وہی شان، وہی اہمیت ایسے امتی کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا چھوڑنا بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو بہرحال ہم اور آپ دنیا تو نہیں چھوڑ سکتے، بال بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، آبادی کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے، یہاں سے بے رغبت بھی نہیں ہو سکتے، کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کر سکتے تاکہ اتنا بڑا مقام ہم کو حاصل ہو۔ تو کم سے کم ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جیسے مؤذن کی اذان ہمارے کانوں میں پڑے تو ہم مسجد میں آئیں، چاہے 15 منٹ کا وقفہ ہم انتظار کریں، چاہے جمعہ کے دن آدھے گھنٹے کا ہم وقفہ انتظار کریں، تو یہ جو لمحات ہمارے ہیں یہ لائقہ اور ضائع اور بیکار نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مقام اس کو عطا کیا جائے گا، جو ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، وہی ثواب وہی مقام و مرتبہ ہر ایسے امتی کو حاصل کیا جاتا ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہت آسان ہو گیا، ثواب میں ایک پیسے کی کمی نہیں، مقام و مرتبے میں ایک پیسے کی کمی نہیں، پورے کا پورا وہی معاملہ ہمارے بھی ساتھ ہے اور وہی معاملہ ان کے بھی ساتھ ہے، لیکن انہیں محنتیں کرنی پڑی، بال بچوں کو چھوڑنا پڑا، دنیا کو چھوڑنا پڑا، آبادی کو چھوڑنا پڑا، اتنی قربانیوں کے بعد ان کو جا کر کے جو ثواب جو مقام حاصل ہوا ہے اس سے کہیں کم صرف 25 منٹ نماز کا انتظار کر لینا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں بیٹھ کر تو وہ تمام نیکیاں اللہ ہماری جھولیوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج اس کے باوجود بھی ہماری قوم کا حال برا ہے کہ اتنا کچھ سننے اور سنانے کے بعد بھی ہم مسجدوں میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کیا ہونے والا ہے کہ یار ابھی بہت وقت بچا ہے، ابھی جانے سے فائدہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں فائدہ ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آپ جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، پسندیدہ گھر ہے اور سکون کی جگہ بھی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جمعہ میں کتنے لوگ سو جاتے ہیں؟ کیوں سو جاتے ہیں؟ اور وہی انسان جو سوتا ہے باہر نکل کے پھر اس کو نیند نہیں آتی، 12 بجے رات کو پھر جا کے سوتا ہے۔ تو یہاں نیند کیوں آئی؟ کیونکہ یہاں آنے کے بعد وہ دنیاوی ٹینشن سے، فکروں سے دور ہو گیا ہے، اب یہاں بیٹھا ہے تو اتنا سکون اس کو آ رہا ہے کہ اس کی پلکیں جو ہے چمک رہی ہیں، نیند کا غلبہ اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو بہرحال مسجد اللہ کا گھر ہے، سکون کی جگہ ہے اور مقدس جگہ ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم مسجد میں آنے سے ڈرے نہیں بلکہ مسجد میں آنے کا شوق پیدا کریں، اس کے طرف توجہ دے، دلچسپی پیدا کریں، خود بھی دلچسپی پیدا کریں اور دوسروں کو بھی اس کے معاملے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ترغیب کریں کہ ہم مسجد میں جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک ہمارا فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث بہت پیاری حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیاز کھا کر کے، لہسن کھا کر کے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آؤ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یار آج سے سلاد بھی نہیں کھانا پڑے گا، آج سے سلاد بھی گیا ہمارا، کیونکہ ہمارے آقا نے منع فرما دیا کہ پیاز نہیں کھانا ہے، لہسن نہیں کھانا ہے، اور اگر کھا لیا تو ہماری مسجدوں کے قریب نہیں آنا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو منع کیا گیا، تو اس لیے منع کیا گیا کیونکہ کچے لہسن میں اور کچے پیاز میں ایک طریقے کی بو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کھائیں، دل کھول کر کے کھائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہاں فوراً کھا کر کے اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے اور اس کے منہ میں اگر اس کی بو ہے، مہک کا احساس ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اچھی طریقے سے کلی کر لے، اپنے منہ کی صفائی کر لے تاکہ اس کی بو ختم ہو جائے اور پھر مسجد میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ کھانے سے منع نہیں کیا گیا، نہ ہی مسجد میں آنے سے منع کیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین ہے، مسجدوں کے قریب نہ ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے منہ میں جو گندگی ہے، اس گندگی اور اس بو کو لے کر کے ہم اللہ کی پاک جگہ پہ نہ آئیں، اور آنا ہے تو اس کو صاف کر لیں، اچھی طریقے سے کلی کر لیں، اور جب ہمیں لگے کہ ہاں ہمارے منہ میں اب کوئی مہک نہیں ہے، پھر ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ اور اسی کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے استعمال کرنے سے بو پیدا ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے، تو اس میں داخل ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو یا نہ۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی زخم ہے اور ایسی دوا اس نے لگائی ہے کہ اس میں بو آتی ہے، مہک ہوتی ہے، جس سے خود بھی اسے اچھا نہیں لگتا اور دوسرا بھی اس خوشبو کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے بیمار کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ یا تو وہ نماز پڑھنے کے بعد جا کے دوا کو لگائے، یا اگر لگا لیا اس میں مہک ہے، گندگی ہے، تو کچھ دیر تک وہ گھر میں ہی رک لے یا اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے، بہرحال مسجد میں تھوڑی دیر آنے سے پرہیز کرے۔ اب یہ بات تعجب والی لگتی ہوگی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ آپ مثال کے طور پہ جب ایک دوسرے سے آمنے سامنے باتیں ہوتی ہیں تو بہت سارے انسانوں کے منہ سے جو بولنے میں ہوا نکلتی ہے وہ گندی ہوتی ہے، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے تو ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ حضرات بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پیاز کی مہک اچھی نہیں ہوتی، لہسن کی مہک اچھی نہیں ہوتی، بدبو کوئی اچھی چیز نہیں۔ تو جب ہم خود ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے آ گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مہک ہوا کے ذریعے سے نکل رہی ہے، دوسرے کو اگر اس کا احساس ہو جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے، اس کی عبادت میں خلل بھی پڑ سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہمارے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور کھائیے، لیکن مسجد میں آنے سے پہلے اتنی اچھی سے کلی کر لیجیے، صفائی کر لیجیے کہ اس کی مہک ختم ہو جائے۔ اب اسی کے آگے خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اسی حکم میں جو انسان بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس حکم میں وہ چیزیں داخل ہیں۔ بیڑی پینے کے بعد بھی انسان کے منہ میں مہک رہتی ہے، سگریٹ نوشی کرنے کے بعد بھی ہمارے منہ میں اس کی مہک باقی رہتی ہے۔ اور یہ معاملہ کب دیکھنے کو ملتا ہے؟ زیادہ تر رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ افطاری کر کے جب آدمی مسجد کے لیے نکلتا ہے تو راستے میں دھواں چھوڑتے بھی آتا ہے۔ یہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بات ہے۔ تو میری دو گزارش ہے ایسے حضرات سے جو بھی مسلمان ہمارے ایسا کام کرتے ہیں، کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے
کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، نماز ہی کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ بیڑی سگریٹ کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو کم سے کم منجن کر کے آئیں یا اچھی طریقے سے کلی کر کے آئیں، جس سے اس کی مہک باقی نہ رہے۔ بلکہ سامنے بھی کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیتے رہتے ہیں، اور جب رمضان میں مغرب کی جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو جلدی جلدی ایک دو کلی کر کے آ گئے۔ تو یہ نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کا ادب و احترام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ظاہری بدن بھی صاف ہو، ہمارا دل بھی صاف ہو، اور ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جس سے بہترین جگہ کوئی نہیں۔ تو ان تمام باتوں کا بہرحال ہمیں خیال کرنا ہے، ہمیں لحاظ کرنا ہے، اور ان سب باتوں پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں، لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ یہ معاملہ آپ کو ہر مسجد میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ہماری مسجد میں وضو خانہ ہے، بالکل گلی میں مسجد سے اٹیچ۔ وضو کرتے ہوئے بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے بلا وجہ کی لایانی باتیں بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، اور وضو ان کا بن رہا ہے۔ تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے گھر کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے، اس کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے، اور ہم ایسا کام کر رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں جو نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہمارا وضو خدا نخواستہ بات کرنے کے چکر میں صحیح نہیں ہو پایا تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایکسرسائز کرنا بیکار ہے، کیونکہ جب وضو آپ کا صحیح ہوگا تبھی آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو آپ کا وضو ہو سکتا ہے صحیح نہ بن پایا ہو اس کے چکر میں، اور آپ کی نماز بھی خراب ہو گئی ہو۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ بلا وجہ کی لایانی فضول باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم وضو کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد وضو کرنا شروع کریں، اور جب وضو ختم ہو جائے ہمارا تو وضو کے بعد کی دعا پڑھیں جو سب مسلمانوں کو یاد رہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو کرنے کی بعد کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے کہ اے اللہ، میں نے وضو کر لیا تیری عبادت کی خاطر، میں نے اپنے ظاہری بدن کو دھو لیا تیری عبادت کی خاطر، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک و صاف کر دے۔ میں نے تو ظاہری اپنے اعضاء کو دھو لیا ہے، منہ کو صاف کر لیا، ہاتھ کو صاف کر لیا، لیکن تو میرے دل کو بھی صاف کر دے، میرے عقیدے کو بھی صاف کر دے، تاکہ میری نماز تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو ہونا تو یہ سب چاہیے، لیکن یہ سب چھوڑ کر کے ہم الٹی سیدھی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہی ہے کہ مسجد کا احترام باقی رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کا ادب و احترام ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ان سب بلا وجہ کی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر 5 منٹ 10 منٹ نماز کا بچا ہوا ہے، اور اگر مسجد کے تعلق سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو یہ دنیا کی بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں دنیا کی باتیں کرنے پہ پابندی ہے۔ اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو 5-10 منٹ آپ کو ملتا ہے، آپ اس میں ذکر و اذکار کر لیں، کلمہ یاد ہو کلمہ پڑھیں، درود یاد ہو درود پڑھیں، اور استغفار کرنا چاہیں تو استغفار اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ کچھ نہیں آتا ہے تو کم سے کم خاموش ہو کر کے ادب و احترام کی نیت سے آپ بیٹھیں۔ تو یہ سب ہونا چاہیے کہ ہم چند منٹ کے لیے مسجد میں آئے ہیں، چونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد نہ ہمارے زبان پر درود آنا ہے، نہ کلمہ آنا ہے، نہ توبہ آنا ہے، تو کم سے کم جو 10-15 منٹ کے لیے ہم مسجد میں آئے ہیں اسی میں ہم نیکیاں کما لیں، اسی میں ہم ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں۔ جب تک جماعت قائم نہیں ہوتی ہے، کلمہ پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور بھی ذکر خیر کرتے رہیں۔ تو آج حدیث طیبہ کی روشنی میں ان تمام باتوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینا ہے، اور اس بارے میں توجہ بھی دینا ہے، دلچسپی لینا ہے، شوق دکھانا ہے، خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔